اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، کریں گے علماء مفکرین ہے والا یہ ہمارا ٹاپک ہے فرام دا چیپٹر 6 ہدایت کے چشمے اور مشاعر اسلام۔ پیج نمبر ہے اس کا 159 اور ہم پڑھنے جا رہے ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ تعارف ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی ولادت 80 ہجری کو عراق کے شہر کوفہ میں ہوئی۔ ابھی 80 ہجری کو کوفہ میں پیدا ہو رہے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ کا اصل نام نعمان بن ثابت اور آپ رحمۃ اللہ کی کنیت ابو حنیفہ ہے۔ کنیت کا میں ہر ویڈیو میں بتا چکی ہوں، اس لیے اب میں دوبارہ سے ایکسپلین نہیں کروں گی کہ کنیت کس کو کہتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ کے القاب یعنی القابات یا جو بھی لقب ان کو عطا کیے گئے ان کی کسی خاص کوالٹی کی وجہ سے، ان میں امام اعظم، سراج الامہ اور کاشف الغمہ شامل ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ کا وصال یعنی آپ دنیا سے کب رخصت ہوئے ہیں؟ 2 شعبان المعظم 150 ہجری کو ہوا ہے۔ تو 150 ہجری کے حساب سے آپ حساب لگا لیں کہ 2 اور 70 سال کی عمر میں تقریباً یہ جو ہے نا ان کا وصال ہوا ہے، کیونکہ یہ 80 ہجری میں پیدا ہو رہے ہیں اور 150 ہجری میں ان کا انتقال ہو رہا ہے، تو پھر انہوں نے صرف 70 سال زندگی پائی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ کا مزار عظمیہ عراق میں منبع فیوز و برکات ہے، یعنی آج بھی لوگ اس سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ فیض سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ ہم قبروں والوں سے جا کے تو دعائیں مانگنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فیض سے مراد روحانیت ہوتی ہے، یعنی اللہ ایسے اپنے قریبی بندوں کے اوپر ہر وقت بارش برسا رہا ہوتا ہے رحمت کی، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر آپ اس پر رحمت فضا کے اندر بیٹھ کر اس مسجد میں یا ان کے مزار کے اندر کوئی تلاوت قرآن کرتے ہیں یا کوئی نوافل وغیرہ ادا کرتے ہیں اللہ کے حضور اور دعا مانگتے ہیں، تو کیونکہ آپ اس ریڈیس میں ہوتے ہیں اللہ کی رحمت کے، تو اللہ کی رحمت مزید جوش میں آ جاتی ہے کہ یہ میری رحمت کے سائے میں مجھ سے رحمت مانگ رہا ہے میری، تو میں کیسے انکار کروں۔ تو وجہ جو لوگ درباروں پہ جا کے شرک اور بدعات وغیرہ کرتے ہیں نا، یہ غلط ہے۔ اصل مقصد جو ہوتا ہے نا وہ ان کی روحانیت سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اس قبر والے کو ہم سے فائدہ ہو سکتا ہے لیکن ہمیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہم کس سے مانگ رہے ہیں؟ صرف ہم اس ایریے کی جو برکات ہے نا اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، کیونکہ اللہ پاک اپنے نیک بندوں کی قبروں کے اوپر ہر وقت نور کی بارش کر رہا ہوتا ہے، اپنی رحمت کی بارش کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں کنفرم ہوتا ہے کہ یہ اللہ والا بندہ تھا تو یقیناً اس کی قبر کے آس پاس اللہ کی رحمت برس رہی ہے، تو یہاں ہم اپنے لیے دعا مانگتے ہیں کھڑے ہو کر۔ جیسے کہ آپ دھوپ سے بچنے کے لیے شجر کے نیچے آتے ہیں، سایہ دار بڑے درخت کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ جس کا گھنا سایہ ہو اور آپ کو ٹھنڈک محسوس ہو، اور آپ فیل کریں کہ اگر آپ گھنے سائے کے نیچے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو گرمی کا احساس ختم ہو جاتا ہے، آپ کو وہی گرم ہوا ٹھنڈی لگنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو بس مقصد یہ ہے کہ منبع فیوز و برکات کیوں ہیں ان کا مزار۔ تحصیل علم کہاں سے انہوں نے حاصل کیا؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے اس شہر میں آنکھ کھولی تھی جس کے ذرے ذرے سے علم و عرفان کی کرنیں پھوٹتی تھی۔ اب آپ جس شہر میں پیدا ہوئے نا وہاں ہر جگہ علم اور ذہانت اور عرفان کی باتیں تھیں، ہر گھر کے اندر۔ آپ رحمۃ اللہ ابتدائی تعلیم کے بعد کاروبار میں 20 سال کی عمر تک مصروف رہے۔ پہلے آپ نے ابتدائی تعلیم حاصل کی، ٹھیک ہے، جیسے کہ ہم میٹرک کرتے ہیں یا فرسٹ ایئر کرتے ہیں یا سیکنڈ ایئر، تھرڈ ایئر، فورتھ ایئر، جو آپ کے والدین آپ کو کروانا چاہیں، اور اس کے بعد آپ الٹیمیٹلی جو ہے نا بزنس کی طرف جاتے ہیں، جو بھی آپ کے والد کا یا پیشہ ہوتا ہے، جو بھی آپ اس سے منسلک ہوتے ہو، یا جاب کرتے ہو یا تجارت کرتے ہو، تو کیونکہ ان کے والد کا تجارت سے تھا، کاروبار کرتے تھے، وہ بزنس مین تھے، تو انہوں نے بھی 20 سال تک پھر اسی میں مصروف رہے۔ چونکہ قدرت نے آپ رحمۃ اللہ کو فروغ علم کے لیے پیدا کیا تھا اور آپ سے عظیم علمی کام لینا تھا، اس لیے آپ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایت پر علم دین کی طرف دوبارہ متوجہ ہو گئے۔ اب اللہ اپنے بندوں کو اپنی طرف خود ہی راغب کر لیتا ہے، کوئی ایسی سلسلہ نکال دیتا ہے یا کوئی ایسی ان کے لیے راہ نکال دیتا ہے کہ ان کے کاروبار بھی چلتے رہتے ہیں اور اللہ ان سے اپنا کام بھی لے لیتا ہے، یعنی ان کو کاروبار کی پریشانی سے دور ہٹا کر، ٹھیک ہے، ان کے لیے ایسے وسائل، ایسی آسانیاں پیدا کرتا ہے جب اللہ نے کسی ایک بندے کو اپنے لیے چن لیا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی انہی میں سے ایک تھے، کیونکہ انہوں نے دین کے لیے بہت بڑا کام کیا جس کو ہم آگے جا کر پڑھیں گے۔ تو امام شافعی جو ہے نا ان کو اللہ درجات ان کے بلند فرمائے، کیونکہ یہی ہیں جن کی وجہ سے جو ہے نا علم کی اتنی بڑی خدمات جو ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے سر انجام دیں، وہی ان کو اس طرف لانے والے ہیں اللہ کے حکم سے۔ ابتدا میں آپ نے ادب و انشاء اور کلام کی تعلیم حاصل کی۔ ادب و انشاء اور کلام سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کس طرح ادب سے بات کی جائے، یا اردو ادب جس طرح ہوتا ہے نا، اس طرح کسی بھی زبان
کے بات کرنے کا انداز اور سلیقہ جو ہے نا اس کے بارے میں انہوں نے تعلیم حاصل کی. کچھ دنوں بعد آپ نے یعنی لینگویج لٹریچر کے بارے میں کچھ دنوں بعد آپ فقہی وقت امام حماد رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ درس سے وابستہ ہو کر فقہ حدیث اور تفسیر کا درس لیتے رہے. اب ادب سے نکل کر لٹریچر سے نکل کرنا یہ فقہ کی طرف آ گئے. فقہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں جو باتیں بتائی ہیں نا ان کو مزید ڈیٹیل کے ساتھ آسان کر کے ایسے لوگوں تک پہنچانا, سب مسلمانوں تک پہنچانا جو کہ قرآن کے علم کو اچھے سے حاصل نہیں کر پا رہے. ٹھیک ہے نا, یعنی بعض آیات ہیں ان کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے, اگر ہم اس کو اپنے طور پر سمجھنا شروع کر دیں تو ہمیں غلطی لگ جائے گی اور ہمیں گناہ ہوگا. تو ہم کس سے پوچھتے ہیں؟ ہم ان سے پوچھتے ہیں جن کو حدیث کا تفسیر کا علم ہوتا ہے. حدیث کیا ہے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے ہر آیت کے بارے میں پوچھا ہے کہ یہ کیوں نازل ہوئی, اس میں اللہ نے کیا حکم دیا, تو وہ چیزیں انہوں نے سیو کر کے رکھی ہوئی ہیں. اور پھر ان حدیثوں کو اور قرآن کی تفسیر کو, تفسیر ہوتا ہے کہ مزید ڈیٹیل میں قرآن کی آیات کو بیان کرنا کہ ان کی کیا وجہ تھی آیت کے نازل ہونے کی, کس پر نازل ہوئی, کیوں ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, لیکن کس وقت نازل ہوئی, کس وجہ سے ہوئی, اور اللہ کا کیا حکم آیا اس کے اندر نا, اور کیوں آیا, اور یہ رہتی دنیا تک کس کس کے لیے یہ حکم ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا فقہ اور حدیث میں آتی ہیں. اور ہم نے کوئی بھی چیز ایسی پوچھنی ہوتی ہے, کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا ہے تو ہم مولوی صاحب کے پاس جاتے ہیں. ہم کس کے پاس جاتے ہیں؟ ہم مفتی صاحب کے پاس جاتے ہیں جن کو فقہ اور حدیث کے بارے میں علم ہوتا ہے. آپ نے ذوق علم کی تسکین کے لیے مکہ, مدینہ منورہ اور بصرہ کے متعدد سفر کی. اب اسی چیز کے لیے یعنی فقہ حدیث اور تفسیر کے علم کو حاصل کرنے کے لیے نا ان کی اور زیادہ خواہش بن گئی کہ میں اور زیادہ علم حاصل کروں. قرآن کس کا دل کرتا ہے نہ پڑھنے کو یا قرآن کے بارے میں نہ جاننے کو. تو انہوں نے پھر اس لیے کئی جگہ سفر کیا. اب آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ انہوں نے اس علم کو حاصل کرنے کے لیے مکہ, مدینہ اور بصرہ کے سفر کیے ہیں. آپ نے حرمین شریفین میں کافی دنوں تک قیام کیا جو علماء مشائخ کے عظیم مرکز تھے. اس وقت حرمین شریفین کیا ہے؟ مکہ مدینہ. ٹھیک ہے نا, تو اس کو حرمین شریفین کہا جاتا ہے. تو یہاں آپ اکثر قیام کیا کرتے تھے کیونکہ یہاں پر دنیا بھر سے جو ہے نا فقہ اور حدیث سیکھنے والے اور سکھانے والے موجود ہوتے تھے. ایام حج میں ساری دنیا کے مسلمان علماء کا یہی اجتماع ہوتا تھا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ ان مقامات پر تابعین اور مشائخ حدیث سے سماع حدیث کرتے رہے. اب جب بھی حج کے دن آتے تھے یعنی وہ 1 مہینہ 40 دن جو ہے نا یعنی پورا 40 دن کا جو حج ہوتا ہے اس دوران پوری دنیا سے جو ہے نا علماء یہاں اکٹھے ہوا کرتے تھے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے اسلام کی تبلیغ کے دوران بہت سے صحابی ہیں جو دور دور ملکوں تک آباد ہوئے جا کر انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی اور پھر ان کو مشکل سے موقع ملا واپس سعودیہ آنے کا یا مکہ آنے کا, تو وہ وہیں آباد ہو گئے جہاں انہوں نے تبلیغ اسلام شروع کی تھی. پھر وہیں سے سلسلہ آگے چلتا چلتا پوری دنیا میں اسلام پھیل گیا. تو وہ لوگ صرف حج کے دنوں میں یہاں اویلیبل ہوتے تھے. تو پھر انہوں نے کہا کہ جتنے لوگوں سے بھی مل سکوں, اور اس میں قسمت کی بات کہ تابعین جو ہوتے ہیں نا, تابعین کون ہوتے ہیں؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ علم ملا حضرت صحابہ کرام کو, صحابہ کرام سے تابعین کو. تو یہ صحابہ کرام کے بعد جن کا بڑا رتبہ آتا ہے نا وہ تابعین ہے. پھر تبع تابعین آتے ہیں, پھر کتب غوث, پھر اس طرح آگے 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 نا. ابھی آپ چھوٹے ہو, آپ کو نہیں پتہ, تو یہ کیٹیگرائز کیا جاتا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری کا جتنا دور ہوگا نا, جتنا ڈسٹنس ہوگا سالوں کا, اس حساب سے ان کو نام دیے گئے. یعنی تابعین جو ہے نا اصحاب کے بعد جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں دیکھا لیکن جنہوں نے اصحاب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ڈائریکٹ تعلیم حاصل کی ہے نا, ان لوگوں سے, ان صحابیوں سے تابعین نے علم حاصل کیا ہے. یعنی ہمیں شک نہیں ہے ان کے علم کے اوپر کیونکہ انہوں نے ڈائریکٹ اصحاب سے وہ علم حاصل کیا. اور اصحاب کو کہاں سے علم ملا؟ ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو یہ بڑی جو ہے نا عظمت کی بات تھی اور بڑی شرف کی بات تھی کہ ایسے علماء اور مشائخ کا نا مجمع لگا کرتا تھا حج کے دنوں میں, اور پھر وہاں پر آپ کو ان کی باتیں سننے کا یعنی وہ حدیث بیان کیا کرتے تھے تو آپ کو پھر علم میں اضافہ ہوتا تھا. ایام حج میں ساری دنیا کے مسلمان علماء کا یہی اجتماع ہوتا تھا. آپ ان مقامات پر مشائخ سے, اچھا یہ تو ہم نے پڑھ لیا, آپ نے تقریباً 4000 مشائخ سے علم حاصل کیا. حساب لگائیں کہ کتنے زیادہ مشائخ ہیں. یعنی مشائخ شیخ کی جمع. شیخ کون ہوتا ہے؟ یہاں لوگ عام طور پر اس سے مراد پیر لیتے ہیں لیکن پیر شیخ نہیں ہوتے. شیخ وہ ہوتے ہیں جو اللہ سے انسان کا رشتہ روحانیت کے ذریعے جوڑتے ہیں. ان کو ساری احادیث کا علم ہوتا ہے, ان کو قرآن کی تفسیر کا بہت بہترین علم حاصل ہوتا ہے. یعنی ان کے منہ سے کبھی شرک اور بدعت کے الفاظ نکلتے ہی نہیں ہیں. شرف تابعیت. اب ان کو کیسے تابعیت ملی؟
حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی خوش نصیبی تھی کہ آپ نے اس زمانے میں آنکھ کھلی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور صحبت سے فیضیاب ہونے والے کئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حیات تھے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تابعین کون ہوتے ہیں؟ تابعین وہ ہوتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے ملاقات کریں زندگی میں ان کی, ٹھیک ہے نا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا میں نہیں رہے اور آپ کے بعد جو زمانہ آیا ہے اس میں جو آپ کے صحابی تھے اس وقت جیسے بچے ہوں گے وہ, ٹھیک ہے, یا تھوڑی سی عمر میں ہوں گے سمجھدار, یعنی 12 13 14 15 سال کے, اور اب وہ 80 ہجری تک جو ہے نا ان کی عمریں 70 سال کے قریب ہو گئی ہیں, لیکن وہ صحابی رسول تو ہیں نا, تو کتنا بڑا شرف ان کو حاصل ہے. تو ان ایسے صحابیوں سے جو لوگ علم حاصل کرتے تھے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے تھے, حدیث سنتے تھے, قرآن کا علم لیتے تھے, ان کو تابعین کہا جاتا ہے. تو صحابہ کے بعد ان کا درجہ جو ہے نا اللہ نے بہت اونچا رکھا ہوا ہے تابعین کا. تو یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جو ہے نا یہ بھی تابعین میں سے ہیں, کیونکہ انہوں نے بھی صحابہ کرام سے ڈائریکٹ علم حاصل کیا ہے. آپ ان کی زیارات کر کے شرف تابعیت سے مشرف ہوئے اور ان صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین سے کسب علم کر کے بشارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مصادق ٹھہرے, اور اتنا علم حاصل کیا ان لوگوں سے, حدیث سنی اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس کو اپنایا, اور پھر اس کا ان کو فائدہ کیا پہنچا. میں کہوں گی کہ یہ انعام سے کم نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خواب میں آیا کرتے تھے, آپ کو زیارت بخشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے خواب میں آ کر. تو کتنی بڑی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ راضی ہوئے ان سے اور خوش ہوئے اور ان کو اپنی چہرہ انور جو ہے نا اس کی بشارت دی اور زیارت کروائی. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جب صحابہ کرام علیہ رضوان اللہ کی زیارت کی, ان کے اسماء گرامی یہ ہیں. اب جو تابعیت کا شرف ان کو ملا ہے نا صحابہ کے بعد, وہ کیسے ملا, یہ کن کن اصحاب سے ملے جن کی وجہ سے ان کو تابعیت کے درجے پر ایوارڈ کیا گیا. حضرت انس بن مالک, حضرت عبداللہ بن انیس, حضرت عبداللہ بن حارث, حضرت عبداللہ بن اوفا, حضرت عامر بن واصلہ, حضرت معقل بن یسار, جبار بن عبداللہ بن انس علیہم رحمۃ اللہ والرضوان. یہ سب ہیں تقریباً 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اصحاب ہیں, اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ, جنہوں نے جن سے ملاقات کرنے کے بعد آپ تابعی بنے اور آپ کو شرف تابعیت ملا. تو تابعی کا آپ کو میں نے اچھے سے مطلب یہی بتا دیا ہے کہ جو لوگ صحابہ کرام سے جنہوں نے علم حاصل کیا نا, صحابہ وہ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ دیکھا, اپنی آنکھوں سے دیکھا, ان کے پاس بیٹھے, ان کی باتیں اپنے کانوں سے سنی, ٹھیک ہے نا. تو ان سے اگر آپ نے علم حاصل کر لیا تو سمجھیں کہ آپ تابعی بن گئے, ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح یہ تابعی کی شرف پایا انہوں نے. اب ان کی تصانیف ہیں جو کتابیں انہوں نے لکھی ہیں, تو ان میں ان کے نام کچھ یاد کر لیجئے آپ, جن میں علم الفقہ الاکبر اور عالم المتعلم, کتاب السیر, کتاب الاوس, کتاب الابساط, کتاب علی رد القادریہ یا قدریہ, کتاب الرائے. یہ ساری کتابیں, ان میں سے 2-3 کتابوں کے نام آپ ضرور یاد کیجیے گا جو بھی آپ کو آسان لگیں. آگے پڑھتے ہیں کہ سیرت و خصائص کیسے تھے, آپ کس سیرت کے مالک تھے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے جس ذوق و شوق کے ساتھ علوم اسلامی کی تعلیم تحصیل کی, تو وہ اپنے وقت کے بے نظیر فقیہ, مجتہد, امام الحدیث اور نامور عالم بن گئے. اب آپ کے اندر کیا کیا خصوصیات آ گئیں. آپ سے لوگ فقہ کے بارے میں پوچھتے تھے, آپ سے لوگ حدیث کے بارے میں پوچھتے تھے, آپ بہت بڑے نامی گرامی عالم بن چکے تھے. یعنی آپ کو بہت ساری ایسی باتوں کا پتہ تھا جو کہ اس دور کے لوگوں کو نہیں معلوم تھی, کیونکہ آپ نے اصحاب سے ڈائریکٹ علم حاصل کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو برکات کا ہے. قدرت نے آپ رحمۃ اللہ کی ذات میں بے شمار ظاہری اور معنوی خوبیاں جمع کر دی تھیں. وہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جانشین تھے. جانشین وہی ہوتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو آگے لے کر جائے, ان کے کام کو, ان کے مشن کو آگے لے کر جائے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی بیٹا ہو یا رشتہ دار ہو, وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے جو اس قابل ہے, جو اس لائق ہے کہ وہ اس مشن کو اسی انداز سے آگے لے کر چل سکے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آپ متقی, صاف, بے داغ کردار کے حامل اور پرہیزگار عالم اور فقیہ تھے. انہوں نے علم کو بصیرت, فہم و فراست اور تقوی کے ذریعے اس طرح کھول کر بیان کیا جیسے کسی اور نے نہیں کیا. انہوں نے حدیث, کچھ ایسی مشکل اور ڈیفیکلٹ تفاسیر کی باتیں جو عام لوگوں کے سروں پہ سے گزر جاتی ہیں, ان کو ایکسپلین کیا, ان کو آسان لفظوں میں لوگوں تک پہنچایا تاکہ وہ لوگ اس سیرت کو, اپنی زندگیوں کو اس سیرت کے مطابق ڈھال سکیں, تفسیر کے مطابق ڈھال سکیں, قرآن کی تعلیمات کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں.
امام شافعی فرمایا کرتے تھے کہ جو آدمی فقہ میں ماہر ہونا چاہے وہ امام ابو حنیفہ کا محتاج ہوگا. تو امام شافعی نے ان کے بارے میں ایک سمجھ لیں ان کی تعریف میں یہ بیان دیا کہ جس نے بھی فقہی بننا ہے نا اور ماہر بننا ہے فقہ کے اندر تو وہ ابو حنیفہ کا محتاج ہوگا. ٹھیک ہے نا, یعنی اس کو اس کے پاس جانا پڑے گا سیکھنے کے لیے. یہ بھی فرمایا کہ میں ابو حنیفہ سے بڑا فقہی کسی کو نہیں جانتا, اور لوگ فقہ میں ابو حنیفہ کے عیال ہیں. اب جیسے ہم روزہ کھولتے ہیں تو ہم کہتے ہیں فقہ حنفیہ کے مطابق آپ کے روزے کے کھلنے کا ٹائم ہو گیا, تو وہ کس کا نام لیا جا رہا تھا؟ ابو حنیفہ کا نام لیا جاتا. جتنے بھی اہل سنت والجماعت ہیں وہ سب ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں اور انہی کے بتائے ہوئے فقہ کے اوپر جو ہے نا کاربند ہیں. جس نے امام ابو حنیفہ کی کتابیں نہیں دیکھی وہ علم میں ماہر نہیں ہو سکتا اور نہ فقیہ ہو سکتا ہے. یعنی ان کی کتابیں جتنی میں نے آپ کو نام بتائے ہیں 7 کتابوں کے, یہ پڑھنی اور ان کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے. زہد و تقویٰ کیسا تھا؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علم و فضل کی دولت کے ساتھ عمل صالح اور اخلاق حسنہ کا مثالی پیکر تھے. آپ نے اپنی عمر مبارک میں 7000 مرتبہ ختم قرآن کیا. امام اعظم ابو حنیفہ دن کو علم پھیلاتے اور رات کو عبادت کرتے, یعنی اپنی ساری زندگی وہ دن ہو رات ہو انہوں نے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے وقف کر دی تھی. اور ایسا نہیں تھا کہ تبلیغ کے دوران وہ خود عبادات سے دور رہے, وہ بلکہ زیادہ سے زیادہ عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے جیسے ان کو ٹائم ملتا تھا. دیکھیں اگر تبلیغ کرتے ہیں تو بھی آپ عبادت ہی کر رہے ہوتے ہیں نا, اللہ کا پیغام آگے پہنچا رہے ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ 7000 دفعہ قرآن پاک انہوں نے ختم نہیں کہنا چاہیے, یعنی کمپلیٹ کیا اور پھر دوبارہ سے اس کو شروع کیا. تو آپ سوچیں کہ ہم لوگ کہاں کھڑے ہوئے ہیں اس وقت. انہوں نے 7000 دفعہ ختم قرآن کیا اور اتنی بزی لائف کے اندر کہ جہاں انہوں نے حدیث کی کتابوں کو بھی پڑھنا ہے, فقہ کے بارے میں جاننا ہے, وہ عالم بھی ہیں, لوگوں سے بھی مل جل رہے ہیں, لیکن رات سو کر نہیں گزار رہے ہیں ہماری طرح ٹانگیں پسار کر بسترے کے اوپر, بلکہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں. آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خدا ترسی اور تقویٰ کا یہ حال تھا کہ پوری رات عبادت میں مشغول رہتے اور خوف والی آیتوں پر بے اختیار آنسو جاری ہو جاتے. خوف والی آیتیں کون سی؟ جس میں اللہ پاک نے انسان کو اس بات پر تمہید باندھی اور یہ جو ہے تنقید کی ہے اس کے حالات کے اوپر کہ تم جو برے کاموں میں اور جھوٹ کے پیچھے بھاگ رہے ہو نا, سمجھ جاؤ کہ ایک دن تمہیں میرے حضور پیش ہونا ہے, اور یہ قیامت کا دن جو ہے نا وہ بڑا سخت ہے. اور ڈرو اس دن سے کہ جب تمہارا نامہ اعمال جو ہے نا تمہارے بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا. تو ایسی آیات جب بھی وہ پڑھتے, جیسے کہ آپ جمعے کا اپنا معمول بنائیں اور روز کا اپنا معمول بنائیں, سورہ ملک پڑھیں, سورہ واقعہ پڑھیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوں گے, باترجمہ پڑھیں. اور اس کے بعد جمعے والے دن سورہ دخان کی رات, شب جمعہ جو جمعرات کی رات ہوتی ہے, اپنی والدہ کو بھی کہیں کہ جو سورہ دخان ہے اور سورہ سجدہ ہے نا وہ پابندی سے اس کی عادت بنائیں رات میں, شب جمعہ والے دن, جمعرات کی رات کے دن. تو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. پھر آپ پتہ ہے آپ کو جمعے والے دن گھر میں آپ کے سب جو ہیں سورہ کہف کی تلاوت کی جاتی ہے, کیونکہ اس کی تلاوت سے جو نور ہے نا ایک ہفتے تک, اگلے جمعے تک اس کا نور جو ہے نا آپ کے لیے آگے راہ آسان کرتا ہے اور آپ کو مشکلات سے بچاتا ہے اور آپ کے جو نا روحانیت کو پاور دیتا ہے اور فتنہ, اور آپ کو پتہ ہے یہ شر سے بچاتا ہے. جو دجال کا فتنہ آنے والا ہے نا, اور یہ اس وقت ہمارے ملک میں دجالی فتنے ہیں, ان سے آپ کو محفوظ رکھے گا یہ جو سورہ کہف کی تلاوت ہے. تو اس کو ضرور بچوں اپنا جو ہے نا عادت بنائیں, اور یہ گیمز کو ذرا کم ٹائم دیا کریں. میں یہ نہیں کہتی کہ مت کھیلیں, لیکن پلیز ہمیں نا اللہ کے پاس بہت بڑی ٹیکنالوجی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جی قرآن پاک پڑھ کے انہوں نے بیان کیا ہے کہ جی دودھ کی نہریں ہوں گی, پھل ہوں گے, تو ہم لوگ جو ہے نا بچپن میں یہ سوچا کرتے تھے بس ٹی وی نہیں ہوگا, اور چیزیں نہیں ہوں گی, کوئی گیمز نہیں ہوں گی, کوئی ہم کھیل نہیں سکیں گے. تو بچوں آپ یہ سوچو کہ اللہ نے جو انسان پیدا کیا ہے اس نے کتنی ہائی ایڈوانس ٹیکنالوجی کی گیمز بنا ڈالی ہیں. تو کیا اللہ کے پاس وہاں اس سے ہائی ٹیکنالوجی نہیں ہوگی؟ ہم کیوں ابھی تک اسی دودھ کی نہروں پر ٹکے ہوئے ہیں؟ آپ ان دودھ کی نہروں کے بہنے کو سمجھو کہ وہ کس طرح بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ کے تابع ہوں گی وہ دودھ کی نہریں, کہ آپ کے حکم سے چلیں گی اور آپ کے حکم سے رکیں گی. یعنی اللہ
اللہ آپ کے ہاتھ میں وہ اختیار دے دے گا. کتنی بڑی بات ہے. یعنی ہر بندے کو ایک خاص جنت عطا کر دی جائے گی کہ جو مرضی کرے اس جنت کے اندر. اور ہائی ٹیکنالوجی، ہائی لیول، جس طرح ہم جاپان کی ٹیکنالوجی دیکھتے ہیں ہم دنگ رہ جاتے ہیں، ہمارے منہ کھلے کے کھلے رہ جاتے ہیں. اب اے آئی جو ہمارے پاس آرٹیفیشل انٹیلیجنس آئی ہے، اس سے کہیں زیادہ بہتر اللہ ہیں، وہ ہمارے پیدا کرنے والے ہیں، ہم ان کی مخلوق ہیں. تو کیا ان کی ٹیکنالوجی ہم سے لو ہوگی؟ ایسا کبھی نہیں ہے. استغفر اللہ. آپ نے سوچنا، آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اللہ کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے نا، انسان اس کی ہوا تک بھی نہیں پہنچا. آپ یہ سوچو. اور یہ دنیا فانی ہے، اگلی دنیا کی تیاری کرنی ہے ہم نے، اور ہر کسی نے کرنی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں مرنے کا کہہ رہی ہوں یا یہ کہہ رہی ہوں کہ ہماری زندگی تھوڑی ہے. مومن ہمیشہ اپنے لیے زیادہ لمبی زندگی کی دعا کرتا ہے تاکہ وہ دنیا میں رہ کر اچھے سے اچھے عمل کرے، اپنی جھولی کو بھرے، اپنی ٹوکری کو بھرے ڈھیر سارے اعمال کے ساتھ، تاکہ جب وہ اعمال پیش کیے جائیں تو ہمارا نامہ اعمال جو ہے نا ہمارے دائنے ہاتھ میں پکڑایا جائے اور کہا جائے یہ لو جی تمہارا جنت کا دروازہ یہ، اور اس میں سے تم داخل ہو جاؤ اور تم پر سلامتی سلامتی اور فرشتے سلام کر رہے ہوں ہمیں. تو بس میں یہ چاہتی ہوں کہ جتنے بچے ہیں نا وہ اب ماں باپ کو تنگ کرنا بند کریں اور اسلام کی طرف آئیں. اس وقت بہت ضرورت ہے ہمیں اسلام سے جڑنے کی. اب آگے پڑھتے ہیں. ایک بار آپ رحمۃ اللہ علیہ وسعت ادھا مرو پر پہنچے تو اسی کو رات بھر دہراتے رہے اور روتے رہے. اب اس آیت پر جب پہنچے ہیں نا وسعت ادھا مرو، تو اس کے اوپر پہنچ کر وہ بار 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 اسی کی تکرار کرتے چلے جا رہے ہیں کہ ان کو اس پہ اتنا رونا آ رہا ہے، اتنا خوف آ رہا ہے اس آیت کو سن کر. اور تکرار سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جب بار بار آپ خاص لفظوں کو دہراتے ہیں نا، تو اب یہ آیت کے الفاظ تھے جن کو بار بار وہ ساری رات دہراتے رہے، روتے رہے، کیونکہ ان کو قرآن مجید کی تلاوت جو تھی نا وہ غیر معمولی شغف تھا. ان کو جنون کی حد تک پیار تھا تلاوت کرنے سے. تو تعلیم و تربیت کے بارے میں آخری جو ان کا ٹاپک ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ کے 1000 کے قریب شاگرد تھے، جن میں 40 افراد بہت ہی جلیل المرتبت اور درجہ اجتہاد کو پہنچے ہوئے تھے. وہ آپ کے مشیر خاص بھی تھے. ان میں امام ابو یوسف، امام محمد بن حسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ، امام حماد بن ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ، امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، اور امام داؤد بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں. تو بچوں یہ تھا ہمارا ٹاپک حضرت ابو اعظم جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ. اب ہم چلیں گے انشاءاللہ تعالی حضرت امام مالک لاسٹ ٹاپک کی طرف آف ہدایت کے سرچشمے مشاعر اسلام انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خوب خیال رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ نگہبان.